اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ نے یہ واقعہ پورا سننا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے سبق آموز اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا، جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن رات کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ رب العالمین نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے خدا کی بندی، تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کی باز پرش سے محفوظ رہ سکے۔ صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب سے ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کے جواب سے کیا مانع پیش آیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت اور بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری کیا کلفت کا سبب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے شفاعت کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا اور راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوق در جوق لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جس میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارت کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بیوی تیرا شکریہ، تیری وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے عذاب سے نجات دی، تیرے بھی اللہ سبحانہ و تعالی گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، حقوق العباد اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے گا۔ حقوق اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے اپنے حق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم سے
اور اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اور ہے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ جس کا بھی حق ہے اسے پورا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔